تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے ایک قیرات اجر عطا فرماتا ہے، اور قیرات احد پہاڑ جتنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اچھی نیتیں کر لیں کہ انشاءاللہ عز و جل اول تاخیر یہ سلسلہ دیکھیں گے، بن پڑا آسانی ہوئی تو اس کی اہم باتوں کو نوٹ کریں گے، اسے اپنے ذہن میں بٹھائیں گے اور اس پر عمل کی نیت کرتے ہیں، اور انشاءاللہ عز و جل دوسروں تک بھی پہنچائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ آپ کے سوالات کا سلسلہ ہے، دارالفتاح اہل سنت کے اسلامی بھائی کے جوابات کا سلسلہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ آپ فون اٹھائیے، ہمیں کال کیجئے، نمبرز آپ سکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں، انشاءاللہ عز و جل مناسب ہوا تو آپ کا سوال بھی شامل سلسلہ کیا جائے گا۔ اس سے قبل میں ایک سوال آج لایا ہوں تو اس سے گفتگو شروع کرتے ہیں۔ حضور معاملہ یہ کہ سحری کا وقت ہوتا ہے، بعض اوقات غسل فرض ہو گیا یا حالت جنابت ہے تو وقت کم ہے، تو کیا کریں کہ پہلے غسل کریں یا سحری کر لیں، یا پہلے سحری کر لیں اور بعد میں غسل ہو سکتا ہے، کیا کیا جائے وقت کم ہو تو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سحری کے وقت میں اگر اتنی تنگی ہے، وقت کی کمی ہے جی کہ یہ غسل کر کے سحری کا وقت بقیہ نہیں بچے گا، ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں کلی وغیرہ کر لیں، اچھی طرح گرگرہ بھی کر لیں، ناک میں پانی بھی اچھی طرح چڑھا لیں، ٹھیک ہے، اور بقیہ آپ سحری اس کے بعد کھا سکتے ہیں، یہ کھائیں۔ اور سحری کرنے کے بعد دو فرض تو ان کے مکمل ہیں، صحیح ہے، کلی والا فرض بھی پورا ہو چکا ہے، ناک میں پانی چڑھانے والا بھی پورا ہو چکا ہے، ٹھیک تو اب یہ باقاعدہ غسل کر کے نماز وغیرہ کا اہتمام کریں۔ ٹھیک ہے، اور اگر اتنا بھی ٹائم نہیں ہے کہ یہ تسلی سے کلی یا ناک میں پانی چڑھانے والا فرض پورا کر سکتے ہیں، تو ٹھیک ہے، جیسے بھی نارمل کلی وغیرہ ہاتھ وغیرہ دھو کے نارمل کلی کر کے آپ سحری کر لیں، صحیح، اور اس کے بعد جیسا کہ ہم نے پہلے پچھلے سلسلوں میں بھی ذکر کیا جی کہ احتیاط کے ساتھ کہ پانی حلق میں نہ جائے، ناک میں اس طرح چڑھائیں کہ دماغ تک نہ پہنچے، اور اس طرح کلی کا فرض بھی پورا کریں، ناک میں پانی ڈالنے والا بھی، اور پھر غسل کریں۔ ٹھیک، یا یہ ایک بات عرض کرتا چلوں کہ حالت جنابت میں یعنی اتنی دیر رہنا کہ نماز ہی قضا ہو جائے، ٹھیک ہے، نماز قضا ہو جائے اور غسل نہ کریں، تو یہ بالکل جائز نہیں ہے، صحیح، بلکہ جان بوجھ کر ایسی سستی کر کے کہ جماعت بھی چلی جائے اور اس پہ جماعت لازم ہوتی ہو شرعاً، تو یہ بھی شخص گناہگار ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو یہ اہتمام کے ساتھ پورا انتظام اہتمام کر کے غسل کرنا ہے، بے غسلے نہیں رہنا۔ صحیح، حدیث پاک میں یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ جس گھر میں جنبی ہو اس میں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں داخل ہوتے ہیں۔ ٹھیک، اپنی طرف سے یہ کوئی کوتاہی نہ کریں، اور بقیہ یہ ہے کہ یعنی کوئی نماز کا ٹائم نہ جانے دیں۔ اب بالفرض رات میں ایسی کیفیت ہوئی ہے، اگر رات میں غسل کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، رات میں ہی غسل کر لیں، لیکن اگر کچھ تاخیر کرتے ہیں یوں کہ صبح ٹائم فجر سے پہلے پہلے بآسانی یہ معاملہ کر کے نماز فجر کا انتظام کر لیں گے تو اتنی تاخیر تو کر سکتا ہے، لیکن ایسی تاخیر کہ نماز قضا ہو جائے تو یہ جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر یہ بھی پتہ چلا مدنی چینل کے ناظرین کہ غسل کے 3 فرض ہیں۔ سب سے پہلے کلی کرنا اچھے انداز کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور اس اندر یعنی ہر کھڑکی میں پانی چلا جائے، غرغرہ بھی کریں اگر روزہ نہ ہو تو۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسرا فرض ہے اس کا ناک میں پانی چڑھانا، کہ یہ نرم گوشت تک پانی چڑھائیں، روزہ نہ ہو تو یہ ہڈی تک جو ہے یہ پانی لے جائیں، یہ دوسرا فرض ہو۔ تیسرا فرض سارے بدن پر پانی بہانا، کہ ہر جسم پر، یعنی دھونا سے مراد یہ کہ ہر بال پر، ہر حصے پر 2 قطرے پانی کے یہ بہہ جائیں۔ جزاک اللہ حضرت، آپ نے بڑی اچھی رہنمائی فرمائی۔ سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، اس سے پہلے حضرت ایک سوال میرے پاس ہے کہ
नमाज तरावी अल्हम्दुलिल्लाह माह रमज़ान के अंदर पढ़ी जाती है और उसकी बड़ी फजीलत है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन क़ाम रमज़ान ईमाना व इहतिसाबा गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, कि जिसने माह रमज़ान में ईमान और सवाब हासिल करने की नीयत के साथ क़याम किया, अल्लाह तबारक व तआला उसके पिछले तमाम सगीरा गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। तो कितनी ज़बरदस्त ये फजीलत है, अल्लाह ताला हमें नसीब करता है। मगर अगर कोई हज़रत ये नमाज तरावी घर में अकेले पढ़ ले तो उसका क्या हुक्म है? देखें, नमाज तरावी के लिए तो यही है कि इसकी जमात सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया है। ठीक है, चंद लोगों ने कायम कर ली मस्जिद में, ठीक है, तो अब ये घर में पढ़ेंगे तो ये कोई गुनाहगार नहीं होंगे। ठीक है, या ये याद रखना है कि तरावी एक तो नफ्स तरावी है सही है। जो कि सुन्नत मुअक्कदा है, और ऐसी सुन्नत मुअक्कदा है कि इसका तर्क जायज़ नहीं है। सही है, और एक ये है कि जमात के साथ, ज़ाहिर है जो आदमी मस्जिद में पढ़ेगा, जमात के साथ पढ़ेगा, कुरान शरीफ उसको सुनने में मिलेगा, बिल्कुल और तो उसके सवाब तो बहुत ज़्यादा हैं। सही, घर में पढ़ने वाले को वो नहीं है जो मस्जिद में पढ़ने वाले को। बिल्कुल दुरुस्त बात है। और मस्जिद में सवाब ज़्यादा है हर चीज़ें, लेकिन अगर कोई बिलफर्ज वापस आ जाता है और नमाज अपने घर में पढ़ लेता है तरावी की, तो इसकी गुंजाइश है, ये ऐसा कर सकता है और सवाब से बहरहाल इसकी महरूमी होगी। लेकिन ये भी याद रखना है कि तरावी के लिए हम ये अर्ज़ कर रहे हैं, इशा की नमाज के लिए नहीं कह रहे। हाँ, ये बड़ी अच्छी तवज्जो इशा है। की नमाज जो है ना, वो तो उसको हर आदमी को शराइत के साथ जो जमात पर पाने पर कादिर है, आकिल बालिग है, जी जी, तो उसको मस्जिद में ही आदमी को जाके नमाज जमात से पढ़नी है। ठीक है, जब तक कोई तर्क जमात का उज़र नहीं पाया जाएगा तो तर्क करने की इजाज़त नहीं है। तो अब इशा की नमाज पढ़कर कोई बाज़ औक़ात ऐसे होते हैं, दोस्त कहते हैं कि हम नमाज तरावी का मसला होता है तो ताख़ीर होती है, जॉब में जाना होता है, कोई इस तरह का मामला होता है, तो तरावी उसको छोड़ने की इजाज़त नहीं है। तरावी 20 रकअत पढ़नी है, वो अपनी पढ़नी है, अपनी पढ़ ले, अपनी पढ़ ले, नहीं पढ़ सकता जमात के साथ तो अपनी पढ़ ले, ठीक है, चाहे कुल हुवल्लाहु अहद के साथ पढ़ ले। ठीक है, तो उधर सवाब में महरूमियत तो होगी, कमी होगी, लेकिन इस गुनाह से बच जाएगा, तर्क के गुनाह से बच जाएगा। ठीक है, इसका मतलब पता चला कि तरावी का एहतमाम है। दूसरा वो इस्लामी भाई जो अपने घरों के अंदर कोई 10 रोज़ा, कोई 12-15 रोज़ा तरावी का सिलसिला करते हैं, और ये कि मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए जाएंगे तो लोग आएंगे तो 15 मिनट लेट हो जाएगा, तो याद रखिए कि अगर जमात वाजिब है तो नमाज जमात के साथ मस्जिद के अंदर ही पढ़ना पड़ेगी, उसके बाद सब घर पर आ जाएं और तरावी पढ़ें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जहाँ जहाँ पर मदनी माहौल का सिलसिला है वहाँ इस तरह की तरकीब होती है कि बाज़ औक़ात घरों में या नमाज तरावी होती है तो इस्लामी भाई मस्जिद के अंदर जाकर सबसे पहले इशा की नमाज बाजमात अदा करते हैं, फिर मुख्तलिफ घरों में चूँकि हुफ़ाज़ की कसरत है तो वहाँ पर ये तरकीब की जाती है कि फिर घर चले जाते हैं। मोहतात होते हैं इसमें, वो पहले से ही रहनुमाई ले लेते हैं। बिल्कुल, मस्जिद इतनी दूर है, हम यहाँ पे हैं, क्या किया जाए। ऐसी सूरत में यहाँ जमात कायम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, क्योंकि ये सिर्फ तरावी का मामला नहीं है। सही, अभी एक ये जो दिन चल रहे हैं इफ्तार और बिलखुसूस अभी जो इज्तिमाई तौर पे हो सकता है, मैं इफ्तार पार्टी में भी कहीं देख रहे हो लोग इज्तिमाई तौर पे, तो इफ्तार पार्टियां होती हैं, इस तरह के मामलात होते हैं। कभी हॉल में प्रोग्राम रखा होता है, कभी घरों में, मोहल्लों में, गलियों में, कहीं ना कहीं ऐसे। तो अब ऐसी सूरत में वो देखते हैं कि 50-60 आदमी यहाँ जमा है, हम ऐसा करते हैं यहीं वो हाफिज साहब भी तो हैं, जमात ये कर लेंगे, हालांकि मस्जिद बराबर में एक इमाम साहब भी तुम्हारे साथ ही हैं, कोई मस्जिद कोई भी हाफिज साहब में नमाज पढ़ाने वाले हैं, तो वो इस तरह कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं, जब मस्जिद करीब होगी तो अब ऐसी सूरत में मस्जिद में ही जाकर उस नमाज को, फर्ज नमाज को मस्जिद में जाता है। मुझे बताया गया कि कॉलें बहुत सारी हैं, चलिए इंशाल्लाह आप बताइए, कॉलें दीजिए, इंशाल्लाह हम सबका मुख्तसर जवाब जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम शौकत अली अंसारी है। हम सवाल ये करना चाहते हैं कि रोजा हम दिन भर रहते हैं और दूसरे के दिए हुए खजूर सेब वगैरह कुछ से हम रोजा खोलते हैं, तो उस रोजे का सवाब उनको जाएगा कि मुझे मिलेगा कि दोनों आदमी को मिलेगा? अच्छा, दूसरों की खजूरों से रोजा खोलने का, समझ गए, ठीक है, खजूरों से रोजा जी। दूसरा, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। कराची से बोल रहा हूँ। मेरा मसला ये है कि मैं इनको अगले महीने 5 लाख रुपए कर्ज अदा करना है और मुझ पर ज़कात वाजिब होती है, अगर मैं इसको अगले महीने के बाद अदा कर सकता हूँ ज़कात को या नहीं? अगले महीने 5 लाख का कर्जा अदा करना है तो ज़कात वाजिब होगी कि नहीं? ठीक है, अभी बताते हैं इंशाल्लाह।
جی اس کے بعد میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میرے پاس BC ڈالی ہوئی تھی 2 سال سے میں نے نا، وہ BC میرے کو اب ملی 2 مہینے پہلے، کہ میرے پہ زکوٰۃ واجب ہے؟ 2 سال سے BC ڈالی ہوئی تھی اور اب ملی ہے، اس کو بھی 2 مہینے ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے. My name is Mubashir and my second name is Lukman. بردر میں انگلینڈ سے بات کر رہا ہوں. تو بردر مجھے ایک زکوٰۃ کے بارے میں کوشچن پوچھنا تھا. جی میری ایک آنٹی ہے، تو ان کی بیٹی کی شادی ہونے والی ہے. ٹھیک ہے. تو ان کی اتنی استطاعت بھی نہیں ہے، مگر وہ کہتی ہیں کہ میں زکوٰۃ مجھے زکوٰۃ نہیں لگتی. ٹھیک ہے. پر جو ہے تو میں چاہتا ہوں کہ وہ زکوٰۃ کی منی اگر ان کی بیٹی میں شادی میں اگر دے دوں تو یہ پاسبل ہے کہ وہ زکوٰۃ لگ جائے گی کہ نہیں لگ جائے گی؟ جبکہ ان کو زکوٰۃ وہ منہ سے تو کہتی ہیں کہ نہیں لگتی، پر ان کی استطاعت بھی نہیں ہے. مگر وہ اب کی آنٹی خود منع بھی کرتی ہیں کہ ہم پر زکوٰۃ نہیں لگتی. ٹھیک، چلیے ابھی بتاتے ہیں انشاءاللہ. جی حضور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں رحیم بخش اتاری ساکرو سے عرض کر رہا ہوں. جی جی. مفتی صاحب سے عرض ہے کہ جب نہاتے ہیں تو نہاتے ہوئے صابن بھی استعمال کرتے ہیں، تو جو صابن کی جاگ ہے اگر آنکھوں میں پڑ جائے تو اس سے روزے میں کیا اثر پڑے گا؟ ٹھیک ہے. نہاتے ہوئے صابن آنکھ میں چلا جائے. ٹھیک ہے ابھی بتا دیں. حضرت شوکت علی صاحب تھے کہ دوسروں کی کھجور سے روزہ افطار کیا تو کہا کہ ثواب اس کو ملے گا یا مجھے بھی ثواب ملے گا افطاری؟ کیا فرمانا ہے؟ چٹکلا ہے یہ کہ دوسرے کے کھجور سے ظاہر اس آدمی کو فضیلت ملے گی افطار کرنے کی، تو ان کے روزے کا ثواب ملے گا اور ان کے ثواب میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں آئے گی. ٹھیک، یعنی آپ کو روزہ اپنے روزے کا ثواب ملے گا اور ان کو افطار کروانے کا ثواب انشاءاللہ تعالیٰ ملے گا. اچھا اگلا سوال یہ تھا حضرت کہ 5 لاکھ روپے کا قرضہ اگلے ماہ ادا کرنا ہے، اور اب یہ سوال آیا ہے جس حساب سے تو لگتا ہے کہ وہ رمضان کا مہینہ ہے اور وہ زکوٰۃ نکالنی ہوتی ہے. اگلے ماہ 5 لاکھ کا قرضہ ادا کرنا ہے، یعنی اس وقت بھی ان پر قرضہ ہے تو زکوٰۃ کا کیا کریں گے؟ قرضے کی قیمت جو ان کی مائنس ہو جائے گی، جو بھی انہوں نے ادا کرنا ہے، جتنا کا یہ مقروض ہیں صحیح ہے وہ قیمت مائنس ہوگی. اس کے بعد نصاب کے حوالے سے جتنا نصاب بچتا ہو، جتنا اماؤنٹ بچتا ہو اس کا 2.5%، جبکہ نصاب بچتا ہو تو جی ہاں. یعنی اس کو اگر ہم یہ کہیں کہ 38,850 روپے اس سال کا کچھ نصاب بنا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ جس انداز سے انہوں نے سوال کیا اتنا قرضہ ہے اور انہوں نے وضاحت اس کی نہیں کی کہ میرے پاس کچھ بقیہ بچتا ہے کہ نہیں بچتا. بظاہر قرائن سے لگتا ہے کہ بچتا ہوگا کہ ان کے پاس کچھ ایسا. تو مسئلہ یہی ہے کہ قرض نکالنے کے بعد وہ نصاب ان کا باقی بچتا ہے تو سال پورا ہونے پر زکوٰۃ لازم. ٹھیک ہے ٹھیک. اچھا یہ سوال آیا تھا کہ 2 سال سے BC ڈال رہا تھا، اب ملی ہے اور وہ بھی 2 ماہ قبل ملی ہے، تو زکوٰۃ کا کیا ہوگا؟ سوال تھوڑا سا تفصیل سے ہے یہ، اس کا جواب جی جی فرمائیں. کیونکہ BC ڈالتے ہیں، مختلف BC ہوتی ہیں، چھوٹی بھی ہوتی ہیں، بڑی بھی ہوتی ہیں. ٹھیک. BC ڈالنے والے ایسے افراد بھی ہوتے ہیں کہ BC کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے. کچھ بچا 3-4 ہزار BC میں بھر دیا، کسی کے پاس 10 ہے تو 10,000 بھر دیا اور سیونگ نہیں ہے. صحیح. اور کوئی ایسے اموال زکوٰۃ نہیں ہے جن کی وجہ سے ان پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہو. ٹھیک. تو اب ایسا شخص مختلف کنڈیشن اس کی بن جائے گی. ہم ایک متعین صورت بالفرض یوں کر لیں کہ کسی کے پاس رقم بھی موجود ہے یا سونا چاندی بھی اتنا موجود ہے کہ اس پہ زکوٰۃ لازم ہوتی ہو. صحیح. اتنا نصاب بھی موجود ہے تو یہ شخص تو پہلے سے ہی صاحب نصاب ہے. یہ تو شخص پہلے سے ہی صاحب نصاب ہے جس کے پاس اپنا اماؤنٹ ہے. اب BC جو بھر رہے ہیں تو یہ رقم گویا کہ دوسروں کو قرض دے رہے ہیں. ٹھیک. سال بسال دوسروں کو دی جانے والی رقم جو قرض کی مد میں دی تو یہ بھی زکوٰۃ کے اندر شمار کی جائے گی. جب یہ اپنا حساب کریں کہ میرے پاس سونا چاندی یا دیگر اموال زکوٰۃ 1 لاکھ روپے کے ہیں، 50,000 روپے میں BC کی مد میں بھی بھر چکا ہوں، ابھی BC ملی نہیں ہے مجھے، تو ایسی صورت میں یہ یوں سمجھیں کہ میرے اوپر 1.5 لاکھ روپے کی زکوٰۃ ہے. اگرچہ ادائیگی ان پر صرف اسی 1 لاکھ روپے کی ہے جو کیش کی صورت میں یا سونا چاندی کسی بھی حالت میں ان کے پاس موجود ہے. جو دوسروں کو قرض دیا ہوا ہے اس کے بارے میں یہ کہ نصاب کا خمس جب 5واں حصہ اس کو واپسی ملے گا تو اس کی پھر ان کو زکوٰۃ نکالنی ہوگی. BC میں ایسا نہیں ہوتا کہ تھوڑی تھوڑی واپس ملی، ایک ساتھ ہی مل جاتی ہے. تو اب ایک ساتھ جیسے ہی ان کو بالفرض 2 لاکھ روپے کی انہوں نے BC ڈالی تھی، اب ان کو وہ BC ملی
تو اب جتنی ان کو وہ BC ملی جو یہ گویا کہ بھر چکے ہیں، صحیح، تو اس کے مطابق پیچھے سے ان کو پورا اپنا سال بنانا سال پورا حساب کرتے ہوئے کتنے سال بیچ میں گزر چکے ہیں، کس مال پہ کتنا کتنا سال گزرا ہے، اس اعتبار سے احتیاط کے ساتھ ان کو زکوٰۃ دینی۔ بعض محتاط اس میں بہت زیادہ یوں کر لیتے ہیں، اور یہ بہت اچھا طریقہ ہے کہ وہ دینی تو ہے یہ، جب آئے گی تو بھی دینی ہے، تو ایسی صورت میں وہ یوں کرتے ہیں کہ جب ایک ساتھ دے رہے ہیں تو اس کا بھی حساب لگا کے دے دیں، ایک ساتھ دے دی۔ صحیح، اب ادھر 1.5 لاکھ روپے بھر چکے ہیں، BC کا بھر چکے ہیں، 1 لاکھ کیش میں موجود ہے تو 2.5 لاکھ کی زکوٰۃ نکال کے دے دی۔ صحیح بات، اگرچہ ادائیگی اس وقت ان پہ لازم نہیں ہے، لیکن ایڈوانس میں چونکہ زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اب BC اگر 3 سال ہے 4 سال ہے، پھر اس کا پورا حساب رکھنا، اس وقت کتنی تھی، پھر آگے کتنی تھی، پھر آگے کتنی تھی۔ مثال کے طور پہ اگر یہ ابھی اس سال ہی دیکھ لیں کہ فار ایگزامپل ان کو 2 لاکھ کی کھلی، جی تو پچھلے سال رمضان میں انہوں نے 1 لاکھ روپے کے آس پاس بھرا ہوگا، جی، تو پچھلے سال 1 لاکھ کا حساب اور اس سال 2 لاکھ کا حساب ان کو کرنا پڑے گا۔ ٹھیک، تو اس طرح دینے آسانی بھی ہو جاتی ہے، اور اگرچہ اب کوئی نہیں دینا چاہتا یا وصولی پر دینا چاہتا ہے صحیح، تو اس کا بھی جواب عرض کر دیا، اس طریقے سے وہ کرنے میں۔ ٹھیک ہے۔ مبشر لقمان صاحب تھے، انٹی کی بیٹی کی شادی ہونے والی، انٹی خود بھی منع کرتی ہیں کہ میں زکوٰۃ نہیں لے سکتی، مگر وہ ہے مطلب یوں سمجھے کہ وائٹ کالر لوگ ہوں گے یا ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوں گے بیچارے، جو آتا ہوگا مہینے میں کھا لیتے ہوں گے، اب ان کی شادی ہے، وہ منع کر رہی ہیں کہ جو ہے زکوٰۃ نہیں لگتی ہے، یہ کہتے ہیں کہ میں زکوٰۃ دے دوں، کیا کریں؟ دیکھیں وہ ایک صورت تو یہ ہے کہ سامنے والے بس اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو زکوٰۃ کہہ کر دیا جائے تو وہ پیچھے ہو جاتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ نہیں لیتے ہیں، اس طرح کا صدقہ زکوٰۃ وغیرہ ہم نہیں لیتے ہیں، تو یہ تو ٹھیک ہے، ایسے اگر وہ کرتے ہیں اس طرح بچتے ہیں تو ان کا اپنا معاملہ ہے۔ صحیح، لیکن اگر وہ صاحب نصاب نہیں ہیں، شریف فقیر ہیں، اور یہ ان کو جانتے ہیں کہ یہ ایسی حالت ان کی ہے، زکوٰۃ سے بچتے ہیں، زکوٰۃ کہنے سے بچتے ہیں، یعنی ان کو کوئی زکوٰۃ کہہ کے دے تو نہیں لیں گے، تو ایسے کو کسی بھی طرح اگر جانتے ہیں کہ وہ مستحق کے زکوٰۃ ہے تو مدد کہہ کر، تحفہ کہہ کر، عیدی کہہ کر، بچوں کی عیدی کہہ کر، کچھ بھی گفٹ کہہ کر ان کو یہ چیزیں زکوٰۃ کی مدد سے دی جا سکتی ہے رقم۔ یعنی زکوٰۃ سے ہی تعبیر کرنا یہ ضروری نہیں کہ میں یہ تمہیں زکوٰۃ دے رہا ہوں، اپنے دل میں نیت کر لیں، دل میں نیت رکھیں اس کی کہ یہ زکوٰۃ ہم ادا کر رہے ہیں، لیکن کچھ بھی اس طرح دے دیں۔ لیکن اگر جیسا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم زکوٰۃ نہیں لے سکتے، بسا اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ صاحب نصاب ہوتے ہیں، وہ شریف فقیر نہیں ہوتے، اب ایسی صورت میں ظاہر وہ زکوٰۃ کے مستحق بھی نہیں ہوتے، تو اب گرچہ کسی کے بعد آپ یہ اندازہ کریں کہ 38,000 روپے تقریباً یہ تقریباً جو بن رہے ہیں، یعنی 1 تولہ بھی سونا ہے کسی کے پاس تو وہ اس حوالے سے غنی بن جائے گا، صحیح بات ہے، اس کو نہیں دے سکتے۔ تو اب ایسی صورتحال میں وہ اگر یہ منع کرنا ان کا اس بنیاد پر ہے، ہمارے پاس یعنی یہ مال ہے، نظر بھی ان کو بھی ہے کہ اس طرح کی کیفیت ہے، تو بالکل ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اور جو بالخصوص اس طرح کے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہم ہیں اس طرح کی حالت والے لیکن زکوٰۃ نہیں لیں گے، ایک وہ جو یوں کہے کہ زکوٰۃ ہم پہ نہیں لگتی، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس کچھ ہے، اگرچہ ان کی حاجت بہت زیادہ ہو، یعنی ان کو شادی میں خرچ کرنا ہے، شادی میں لاکھوں روپے خرچ کرنا، لیکن وہ جس کو دی جا رہی ہے وہ اگر غنی ہوگا تو اس کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ والد غنی، یہی پوچھنا چاہ رہے تھے، جزاک اللہ، میں نے کہا آپ کی بات کو ہی میں نے بیچ میں روک دیا، والد غنی ہے اور یا والدہ غنی ہے، مثلا انٹی کہہ رہے ہیں انٹی غنی ہے، وہ ان کے پاس مال ہے، اب جس بیٹے یا بیٹی کی شادی ہونے والی ہے ان کی ملکیت میں ایسا نہیں ہے صورتحال، ٹھیک، اور وہ بالغ ہیں تو ان کو دے سکتے ہیں، ان کو دے سکتے ہیں، بہت اچھا، ٹھیک ہے، کتنا آسان ہو ان کی ملکیت میں دے دیں، وہ چاہے آپ اپنی والدہ کو دے دیں، والد کو دے دیں کہ آپ میرے لیے یہ شادی کر دیں، شادی کے یہ رحیم بخش صاحب ساکروں سے نہاتے ہوئے صابن آنکھ میں چلا جائے روزہ ٹوٹ جائے گا، کیا فرماتے؟ صابن دیکھیں دوائی وغیرہ ڈالیں گے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، صابن سے بھی بہت زیادہ احتیاط کرنی ہوگی، بالکل نہاتے ہوئے پانی وغیرہ تو وضو کرتے ہیں، یہ جاتا بھی ہے، اور یہ تو حرج کی وجہ سے اس کی تو اجازت ہے وضو میں، بہرحال یہ تمام ناظرین سے یہی ہے کہ
साबुन को इस्तेमाल करते हुए इंतहाई दर्जे की एहतियात करें, कोई इस तरह की चीज़ ना जाए। ठीक। अच्छा जी, कॉल्स आपकी बहुत सारी हैं, सुनाइए कॉल सुनाइए। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं तुम्हारे से अभी रहमान बात कर रहा हूँ। मेरा स्वयं भाई से ये सवाल है कि आज सुबह मेरी आंख तकरीबन 3:40 पे खुली थी। अब शहरी का टाइम खत्म हो चुका था, मगर मैंने रोजा रख लिया। थोड़ा सा पानी भी पिया और थोड़ी सी रोटी भी खाई। क्या मेरा रोजा हो गया? मेरी नीयत। शहरी का टाइम खत्म हो गया था, थोड़ा पानी और रोटी भी खा ली। चलिए अभी बता। मैं मोहम्मद आबिद अत्तारी अर्ज कर रहा हूँ। मैंने एक मसला बयान करना है कि जो हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट पर पायलट जो है वो ट्रेनिंग करते हैं और ऑपरेशन भी करते हैं, तो वो ड्यूरिंग ऑपरेशन वो पायलट जो है वो मास्क पहनते हैं, ऑक्सीजन मास्क पहनते हैं। ठीक है। तो उनके लिए रोजे का क्या हुक्म होगा? क्या वो रोजा रखकर फ्लाइंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते? अगर वो रोजा रख के फ्लाइंग कर सकते हैं तो क्या ऑक्सीजन मास्क पहनकर उनके रोजे में कोई प्रॉब्लम होगी? पायलट थे, ऑक्सीजन मास्क के हवाले से सवाल था, और वो ऑक्सीजन भी यकीनन उसमें आती होगी, अभी पूछते हैं इंशाल्लाह। जी, राहत नाम है मेरा, राहत बशीर, और शरकपुर जिला शेखपुरा से बात कर रहा हूँ। जुकात का एक मसला है कि एक जगह इन्वेस्टमेंट की हुई है तकरीबन 2.5 लाख, और उसका प्रॉफिट मतलब आ रहा है तकरीबन, एक तो इसमें दो चीजें पूछनी कि वो मंथली दे रहा है फिक्स, लेकिन वो कहता है ये मेरी एवरेज है, 11,000 के करीब वो दे रहा है, और वो कहता है मुझे किसी महीने मतलब 10 बचता है, किसी महीने 12 बचता है, लेकिन वो 11,000 उसने एवरेज के हिसाब से दे रहा है। वो कहता है मैं इसको आप ना करें कि सूद वगैरह कोई नहीं है। एक तो ये पूछनी है क्या है कि इसमें कोई कबाहत या कोई मसला तो नहीं है, और दूसरा इसी पे ही पूछना है कि इसकी ज़कात किस हिसाब से देंगे, कि आया कि जितनी इन्वेस्टमेंट हुई है 2 लाख की, वो उसकी देंगे जो इन्वेस्टमेंट है, या जितना प्रॉफिट आ रहा है 11,000 पे, वो 11,000 पे ज़कात बनती है। ठीक है, इंशाल्लाह भी बताना। जी, मैं मोहम्मद अरफान अंसारी बोल रहा हूँ, सऊदी अरब से। वित्रों के बारे में पूछना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 रकत पढ़ी थी वित्र में या 3 रकतें पढ़ी? अच्छा, वित्र में 1 रकत पढ़ी थी या 3 रकत? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जाहिद गिलानी बात कर रहा हूँ सियालकोट से। सर, मेरा सवाल ये है कि ये जो घरेलू अशिया इंस्टॉलमेंट पे दी जाती हैं शहरों में, शरई लिहाज से इसकी क्या हैसियत है? बाद लोग कहते हैं कि ये सूद का कारोबार है। क्या ये सूद का कारोबार शरई लिहाज से क्या जायज़ है? ठीक है, ठीक है। ये सवाल थोड़े से सब यानी इंटरेस्टिंग हवाले से आए। अच्छा, तो ये सबसे पहले तो जो हबीब रहमान भाई का है कि 3:40 पर शहरी का टाइम खत्म उठे थे, शहरी का टाइम खत्म हो चुका था कह रहे हैं, पर अब थोड़ा पानी पी लिया, थोड़ी रोटी खा ली, तो रोजा भी रख लिया, तो क्या होगा? शहरी का टाइम खत्म हो चुका था, खत्म हो चुका, खुद बता रहे हैं कि शहरी का टाइम खत्म हो चुका है, अब थोड़ा सा पानी पी लिया, थोड़ी सी रोटी खा ली, तो ये बहुत बड़ी गलती होती है। जी, हम बारहा इसके बारे में पिछले सिलसिलों में भी अर्ज किया है कि जब आप उठे ही देर से हैं तो अब आप पानी और रोटी की तरफ जल्दी भागे नहीं, पहले आप घड़ी की तरफ जाएं। सही है, आप टाइम देखें। ठीक है, अपने घर के अंदर ऐसे मकतूतुल मदीना से हासिल कर लें नक्शा जात, नमाज के औकात, ये हर मुसलमान के घर में ये चीज़ तो होनी चाहिए। जिसके नमाज के तहफ़्फ़ुज़ हो, उनको पता चले कि ये टाइम आखिरी टाइम है, इससे पहले पहले पढ़नी है। सही। और इसी में ये मोहताद यानी रोज़े का मामला है। तो अब जब सहरी का वक्त ख़त्म हो चुका है तो अब तो पीछे सवाल ही नहीं रहा था, तो इनका रोज़ा नहीं हुआ, और इन्होंने ये गलती बिल्कुल अपने जाहलन की है, कसदन की, जैसे भी की, तो ये इनसे गलती हुई है, गुनाह हुआ है, तौबा करें इससे, और इनको इस रोज़े की कज़ा भी करनी पड़ेगी। अच्छा, आतिफ भाई ऑक्सीजन मास्क के हवाले से सवाल पूछ रहे थे कि पायलट्स ये जहाज़ चलाते हैं, ऑक्सीजन मास्क पहनना पड़ता है, ऑपरेशंस भी करते हैं, तो अब ये रोज़े की हालत में ये ऑक्सीजन आ भी रहा होता है, तो ये क्या होगा? रोज़ा रहेगा उनका या मास्क क्या करना चाहिए? कई तरह के, अब एक तो सिर्फ घर से बचने के लिए कोई मास्क पहना जाता हो, सिर्फ हवा के लिए कोई पहनते हैं, या कोई इस तरह का मखसूस होता हो। पायलट के जो मास्क होते हैं उसके बारे में हमें उस हवाले से मालूमात नहीं है कि आया कोई ऐसी मादी चीज़ भी, कोई दवाई की सूरत में भी कोई चीज़ ऐसी कि जो सांस के हवाले से इनको प्रॉब्लम ना करती हो, वो भी अंदर जाती है या नहीं, क्या कैफियत है। ठीक, तो मैं अपने इन भाई से यही कहूँगा कि आप हमें ज़रूर कॉल करें। एक नया सवाल है जी, और
ہم بھی تاکہ ہمیں بھی پوری اس کی وضاحت بھی مل جائے گی ان سے کہ کیا چیز ہوتی ہے. جس طرح عام سانس کے مریض ہیں انہیلر استعمال کرتے ہیں تو اب یہ تو ایک اس کے ذریعے دوائی ہی جاتی ہے جس کو وہ کھینچتے ہیں, تو اس لیے اس سے روزہ میں اجازت نہیں ہے اس کی. صحیح. اور مرض اگر ایسا شدت کا ہے تو ان کو روزے کی رخصت بھی موجود ہے انہیلر استعمال کرنے والوں کو. تو اس ماسک کے بارے میں یہ کہ آپ ہم سے رابطہ کریں. دارالتا کے نمبر آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے, تو ان نمبروں پر آپ رابطہ کریں تاکہ ہم آپ سے باقاعدہ اس پہ گفتگو کر کے اس کی پوری ڈیٹیل جان سکیں کیا چیز ہے. اور اگر آپ سلسلہ دیکھ بھی رہے ہیں تو خاص طور پہ جب آپ کال کریں تو بتا بھی دیجیے گا کہ سوال شامل ہے, سلسلہ ہوا تھا اور اس پر مزید تحقیق درکار ہے. تو آیا آکسیجن سلنڈر پیچھے ہے, کیا چیز یہ ہے کہ جس کے ذریعے آ رہا ہے, اور اس میں کوئی مادی چیز ایسی ہے کہ جو جا رہی ہے, اس حوالے سے انشاءاللہ تعالیٰ پھر یہ بات کی جائے گی. راحت بشیر صاحب ہیں کہ انویسٹمنٹ 2.5 لاکھ روپے کی تھی, پھر انہوں نے بعد میں 2 لاکھ بھی کہا. تو چلیے اب 2 لاکھ یا 2.5 لاکھ جو بھی انویسٹمنٹ ہے اس پہ 11,000 فکس آ رہے ہیں, تو کیا وہ 11,000 جو فکس آ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ایوریج کے طور پر دے رہا ہوں, یہ جائز ہے, یہ سود ہے؟ اور دوسرا یہ کہ زکوٰۃ 2 لاکھ پہ نکلے گی یا 11,000 پہ نکلے گی؟ انہوں نے بہت تفصیلی سوال اس طریقے سے بیان کیے. دیکھیں مسئلہ یہاں پہ یہ ہے, اولاً تو یہ عرض کروں تجارت کے حوالے سے جتنا پیسہ تجارت کے لیے لگا ہوا ہے, کام کر رہا ہے, کاروبار کر رہا ہے کوئی بھی, تو جو مال تجارت موجود ہے, جو اصل قیمت موجود ہے, اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے فرمایا نہ تجارت صرف لاگت پر اور نہ منافع پر. سال پورا ہونے پر دیکھیں گے اب جتنا کچھ اماؤنٹ موجود ہے, جو مال تجارت موجود ہے, جو پروفٹ موجود ہے, ان سب کو شمار کریں گے. ہاں پروفٹ آتا گیا خرچ کرتے گئے, آتا گیا خرچ کرتے گئے جو بھی, تو اب اس کو بیچ میں نہیں لائیں گے جو خرچ ہو گیا. سال کے آخر میں دیکھیں گے اگر وہ چیزیں موجود ہیں اور جو جتنا مال تجارت موجود ہے اور جتنا ان کے پاس اپنا کیش کی صورت میں مال موجود ہے, ان تمام کو لگا کر اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی, صرف نفع کا شمار نہیں کیا جائے گا. جہاں تک ان کے دوسرے سوال کا تعلق ہے تو یہ بالکل ان سے پوری وضاحت لیں, کیونکہ کسی بھی قرض پر فکس رقم اس طرح دینا یہ سود کے زمرے میں آتا ہے. کل قرض جرى منفیۃ فهو ربا, حدیث میں اس کو ربا فرمایا ہے, سود فرمایا ہے. تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کس ریشو کے حساب سے کیسے دیتے ہیں, یہ کیا کس کام کے اندر انہوں نے لگایا ہوا ہے, ان کو چاہیے کہ پہلے ضرور اس کی معلومات حاصل کریں. ٹھیک ہے محترم اور پیارے اسلامی بھائی, 2 سوالات ہمارے رہ گئے, عرفان بھائی کا سعودی عرب کے حوالے سے, اور یہ تو یہ انشاءاللہ کل کے سلسلے میں اللہ نے چاہا شامل سلسلہ کیا جائے گا. وقت ہمارا اختتام پر ہے, وہاں مناجات افطار کی تیاری ہے, تو آپ بھی ہمیں اپنی دعاؤں کے اندر ضرور یاد رکھیے گا. چلتے ہیں مناجات افطار کی طرف. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, نیت المؤمن خیر من عملی, یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میٹھے اسلام بھائیو, اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا. اس لیے میں نیت کرتا ہوں رضا الہی عز و جل اور ثواب آخرت کے لیے تلاوت قرآن پاک کروں گا. آپ بھی نیت کیجیے تلاوت قرآن